کی آبرو حب مصطفیٰ، جہاد کی آرزو، حضور کی محبت، جو بھی عمل ہے بعد میں ہے، محمد عربی کا پیار پہلے ہے۔ جس نے یہ شعر لکھا ہے اچھا لکھا ہے، لیکن میرے نزدیک قابل ترمیم ہے۔ حج اچھا، روزہ اچھا، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا اور زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ یہاں تک ٹو دی پوائنٹ ہے جی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے طیبہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہاں پہنچ کر شعر لکھنے والا جو ہے وہ مقام رضویت سے گر گیا ہے۔ احمد رضا بریلوی کی اگر بات مانتا، رضوی ہوتا تو پتا چلتا ٹو دی پوائنٹ لفظ اور ہیں۔ پوچھ محمد محفوظ الحق سے، ہمیں ناز ہے، ہم نے رضویت کا لنگر کھایا ہے۔ حرمین شریفین کی پاک بارگاہوں میں ہم نے دیکھا جن کے ملک میں احمد رضا سا ایک نہیں، سنی ہونے کے باوجود انہیں تعظیم کا مقصد نہ ملا، اور جو پنجاب، پاکستان، ہندوستان، ترک اور جناب محترم افغانستان، بنگلہ دیش، یہاں کے جتنے سنی ہیں، جو ادب ان میں ہے کہیں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں احمد رضا ہے۔ ان ملکوں میں احمد رضا نہیں ہے، سنی ہونے کے باوجود نے یہی پتہ نہیں کہ قرآن پاک کہاں رکھنا ہے، جوتا کہاں رکھنا ہے۔ سنی مر تو سکتا ہے، جس ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا قرآن پاک کو لگا دے۔ تو اس نے تو شعر ٹھیک کہا ہے اپنے طور پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے طیبہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں جناب تھوڑا سا پھسل گئے ہو، یہاں لفظ کچھ اور چاہیے تھے، وہ کیا ہیں؟ وہ کسی رضوی بریلوی سے پوچھو، وہ کیا ہیں؟ خدا جی نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے طیبہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے حاصل مجھ کو ایمان ہو نہیں سکتا۔ وہ کامل تو تب ہو جب ایمان ہو، ان کے پیار کے بغیر تو ایمان ملتا ہی نہیں، کامل کیا ہوگا؟ خدا شاہد ہے حاصل مجھ کو ایمان ہو نہیں سکتا۔ کیا ہوا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر آئے تھے ڈھانے کو، آپ ڈہ گئے۔ یہی مسئلہ تھا، جادوگر آئے تھے معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو گرانے کے لیے، آپ ہی گر گئے۔ ریت کی دیوار ایک دھکا ہی نہیں برسا، پر دھکا لگانے والا بھی تو اللہ کا کلیم ہے نا۔ سارے سجدے میں گرا دیے گئے، ابھی سجدے میں گرے ہیں اور کلمہ شریف پڑھا ہے، اور کلمہ سنیوں والا پڑھا ہے، بربی ہارون و موسیٰ۔ اپنا ایمان ہے رسول پاک کے نام کے بغیر کلمہ ہوتا ہی نہیں، حضور کے نام کے بغیر کلمہ نہیں ہوتا، کلمہ بنتا ہی میرے آقا کے نام سے ہے۔ سلطان المحدثین ملا علی قاری فرماتے 100 سال لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، کچھ نہیں ملتا، ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کہہ دو ایمان مل جاتا ہے ایمان مل جاتا ہے۔ ایمان میرے آقا کے دروازہ کرم سے ملتا ہے، ایمان حضور سے ملتا ہے جی۔ یاد سرمایہ ایمان بودی ہر گدا از یاد سلطان بودی۔ اب یہ لفظ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گے اور مجھے ملے بھی نہیں، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں اس چیلنج کے ساتھ کہ ہمت ہو تو کوئی گریبان میں ہاتھ ڈال دے۔ کیا بچیوں نے کیا پڑھا، کیا کہا بچیوں نے؟ نحنو جوارم من بنی نجاری فیا حبذا محمد من جاری، جی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے، عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ ہاں جی، اب آگے تاریخ خاموش ہے، لیکن تاریخ کے جھروکے سے سگنل آ رہے ہیں، تاریخ کے جھروکے سے گرین سگنل آ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جن بچیوں نے میرے آقا کی آمد پر خوشی منائی، ان بچیوں کی نسل میں جو پیدا ہوا وہ محمد عربی کا غلام پیدا ہوا، سب پیدا ہوا۔ یا مجھے یوں کہنے دو تو پھر بھی صحیح ہے، ان بچیوں سے جو پیدا ہوا سنی پیدا ہوا، نجدی پیدا نہیں ہوا، منافق پیدا نہیں ہوا، منکر پیدا نہیں ہوا۔ مصطفیٰ پاک کی آمد کی خوشیاں منانے والوں کی جوڑیاں رب اپنے کرم سے بھر دیتا ہے۔ اور جہاں ایک اور دعویٰ بھی میرا ہے، شاید آپ کو یاد ہو نہ ہو، کہ میرے آقا علیہ السلام جس سال دنیا ظاہر میں جلوہ فرما ہوئے، میرے آقا کا میلاد مبارک ہوا، حدیث شریف ہے، زرقانی بھی ناقل ہے، قسطلانی بھی ناقل ہے، عبدالحق محدث دہلوی بھی ناقل ہے، جلال الدین سیوطی بھی ناقل ہے، بلقینی سراج بھی ناقل ہے، بڑے بڑے علماء ناقل ہیں، بڑے بڑے علماء ناقل ہیں، جن کے درسوں میں فرشتے پڑھتے ہیں وہ بھی ناقل ہیں۔ کیا جس سال سرکار کی ولادت پاک ہوئی، پوری دنیا کی ماؤں کو رب نے بچے دیے، ہے حدیث شریف، بالکل ہے، ساری دنیا میں رب نے ماؤں کو، یہ خوشی ہے کہ ناراضگی ہے؟ پھٹکار ان بغیرتوں پر، رب خوشیاں منا رہا ہے، یہ ظالم ابھی سوچ رہے ہیں چونکہ چنانچہ غم کرو تم، غم کرو تمہارے بڑے جو جہنم میں جل رہے ہیں، ہم کیوں غم کریں؟ ہمارے تو مصطفیٰ کریم بچانے کو آ گئے، سرکار کریم ہے، کرم کرنے کے لیے آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ساری دنیا کی ماؤں کو رب نے، بولو بچے، اب آگے فقیر کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، اللہ نے آپ کو کسی دوست کو بھی بچہ دیا، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، وہ کیا تقسیم کرتا ہے؟ لڈو۔ میں ذرا بچ کے نام لیتا ہوں، بیٹھے مسجد میں منہ میں پانی آ جائے گا۔ کیا تقسیم ہوتے ہیں؟ لڈو۔ لڈو پچھلے سال کے یا تازہ؟ تازہ۔ لوگ کہیں گے حیا کر، رب نے تجھے بلکتے تڑپتے کو بیٹا دیا اور تو پرانی وساکھی دے پچھلے وساکھی دے لڈو کوڑے تقسیم پیا کرنا۔ نہیں، نئے لڈو، تازہ لڈو، خوشبودار لڈو۔ اور میں نے ایسے بھی اللہ کے بندے دیکھے لڈو کھائے ہیں، ایسے لڈو کھائے ہیں جبھی الحمدللہ ایمان تازہ ہے۔
فقیر حقیر 11ویں شریف کے جلسہ پر حاضر ہوا ربیع الاخر کی 11ویں کو، ہاں جی، اور انہوں نے لڈو تقسیم کیے، کہنے لگے شاہ جی ہر لڈو پر قرآن ختم کیا ہوا ہے۔ ہر لڈو پہ قرآن پڑھا گیا ہے۔ ایسا لنگر کھانے والوں کے دل روشن نہ ہو تو کیا ہوں گے؟ لڈو کھائے ہیں۔ تو جب آپ کے بچہ پیدا ہو، آپ لڈو تازہ، فریش، ڈیلیش، بڑے ہی یعنی مزیدار کہ کڑوے مزیدار، تو پھر میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کتابوں میں نہیں ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ رب نے پوری دنیا کی ماؤں کو بچے دیے، ان میں بے ایمان کوئی نہیں ہوا، سارے مسلمان ہوئے ہیں، سارے مسلمان۔ پاگلو راہ راست پر چلنا سیکھو، ڈگمگاتے پھرتے بوجھ بجھکڑو، تم نے کسی کا پلہ نہیں پکڑا، پلہ پکڑا ہوتا فرید پاک کے منگتے کا تمہیں منزل نصیب ہو جاتی۔ احمد رضا بریلوی ہمیں اس لیے پیارا ہے، اس کے ہاتھ میں غوث اعظم کا پلہ ہے، اس لیے فرماتے ہیں تیری سرکار میں، حضور کا قصیدہ لکھا سرکار کی شان میں، آخر میں یہ شعر، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب